نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما۔ الحمدللہ ہم نے ہماری لاسٹ کلاس میں سورہ قدر ہم نے پڑھنا شروع کیا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوئی۔ اچھا، یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے اور اس میں ہی جاگنا چاہیے اور تمام عبادات جو ہیں اسی رات میں کرنا چاہیے، تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بھلا دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، دو لوگ لڑائی کرنے لگے تھے اور رسول اللہ نے کہا کہ مجھے بتائی گئی تھی، لیکن جب میں وہاں سے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ اب جب خود رسول اللہ نے اس بات کی ہمیں گواہی دے دی، بتا دیا کہ انہیں یہ رات بھلا دی گئی تھی، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ 27ویں شب ہے؟ اب علماء کا یہ کہنا کہ یہ 27ویں شب ہے، اس کے لیے بہت ساری احادیث ہیں جس میں لکھا ہے کہ 27 شب ہے، لیکن بہت ساری حدیث ہیں جس میں 29 شب کا لکھا ہے، بہت ساری حدیث ہیں جس میں 23 شب کا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے ساتھ ساری احادیث شیئر کی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی ہماری طاق راتیں ہیں اس میں سے کوئی سی بھی ایک طاق رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، شب جو ہوتا ہے وہ عربک کا لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ لیلۃ القدر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، شب قدر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ویسے عربک میں لیلۃ القدر آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو رات ہے یہ بہت خاص ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیکن یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ قرآن اگر اس رات میں نازل کیا گیا تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن 23 سال کے وقفے میں نازل ہوا، دھیرے دھیرے نازل ہوتا تھا، تو یہ دونوں باتوں کا کیا مطلب ہوا کہ ایک رات میں نازل ہوا اور پھر کہا کہ 23 سال میں نازل ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جس چیز کی ضرورت ہوتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان کے پاس وہ آیت آ جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ شب قدر میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے، جو ام الکتاب ہے، اس میں ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ اللہ نے محفوظ رکھی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، یا جس کو بھی جو بھی کچھ عطا کیا، وہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس ام الکتاب میں لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہے۔ اچھا، تقدیر انسان کی اس میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز یعنی ڈے 1 سے لے کے قیامت تک کی ہر ایک چیز اس میں لکھ دی۔ اب جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس زبان میں، جس زبان کی ضرورت ہوتی ہے، عیسائیت میں جس زبان کی ضرورت ہوئی، تورات جب ہوا جب جس زبان کی ضرورت ہوئی، اس زبان میں وہ چیز نازل کر کے ابراہیم علیہ السلام جو زبان بولتے تھے
ٹھیک ہے، ہر زبان کے حساب سے اور بھی کئی ایسے رسول گزرے ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو سب کے لیے جو بھی کوئی کتاب یا صحیفے جو بھی کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے نکال کر دیا، یعنی ایک بڑی سی بک ہے جس میں سے پیجز نکال کے دے دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک رات میں قرآن کا نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو لوح محفوظ سے جو قرآن تھا، جو پورا قرآن تھا، یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک لے کر پورا قرآن ایک بار میں لا کے آسمان جو دنیا کا آسمان ہے وہاں لا کر رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، پورا کا پورا قرآن پہلا جو آسمان ہے وہاں پہ لا کے رکھ دیا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ بھائی جہاں جو ضرورت ہوتی وہ رسول اللہ کو بھیج دیا جاتا. تو ایک دن میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس رات میں لوح محفوظ سے ام الکتاب میں سے وہ پورا جو قرآن کا پورشن تھا وہ نکال کے پہلے آسمان پر جو دنیا والا آسمان ہے وہاں پہ لا کے رکھ دیا. رسول اللہ کو جب جو ضرورت ہوتی وہ سورہ آ جاتی، وہ آیت آ جاتی، اور یہ بھی بتا دیا جاتا اللہ کی طرف سے کہ یہ کس سورہ کی آیت ہے. جیسے سورۃ البقرہ کی اگر کوئی آیت ہوتی تو وہ بتا دیا جاتا. کوئی بھی کام انسانوں کے ذریعے کیا ہوا نہیں ہے، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. نہ جبرائیل علیہ السلام کچھ اپنی مرضی سے کر سکتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے. کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہوا کیا کہ جو اللہ نے کہا کہ یہاں پر یہ آیت آئے گی وہ آ گئی. جو قریش تھے وہ رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے جس کے جواب میں آیات جو تھی وہ نازل ہوتی تھی. اچھا، قرآن میں کئی ایسی آیات بھی ہیں جو منسوخ ہو چکی. منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کینسل ہو گئیں، ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جیسے قرآن میں ہمیں پہلے ملے گا کہ جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 وہ روزے فرض کیے گئے تھے. پھر آگے آیت آئی کہ وہ روزے جو ہیں وہ صرف نفلی روزے رہ گئے، لیکن اس کے بعد جو رمضان کے روزے ہیں وہ فرض کر دیے گئے. اور منشا کیا تھی اس کے پیچھے؟ کیونکہ جو قریش تھے انہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے تھے، تو ایک دم اگر ایک مہینے کے روزے آ جاتے تو لوگوں کے اوپر بڑے بھاری پڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 روزے نکالے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے وہ 1 سال بعد جو روزے تھے وہ 30 کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی جو پوری پلاننگ ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے تاکہ انسان برڈنائز نہ ہو. اب ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے احکام ہیں، لیکن ہمیں وہ اتنے بھاری نہیں لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیدا ہوتے سے ہی ان احکام کو سمجھا. لیکن اگر ہم نے نہیں سمجھا تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان احکام کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے پردے کی آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو ہمیں پردہ کرنا ہے، ہمیں چاہے وہ اچھا لگے چاہے نہ اچھا لگے. اب جیسے پردے کے بارے میں کہیں کہ ہر خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے، میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ ہر خوبصورت چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی پیکیجنگ میں آتی ہے. جتنی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، جتنی نازک چیز ہوتی ہے اس کو اتنی ہی اچھی سے پیکنگ کی جاتی ہے. کوئی کانچ کا آپ آئٹم لے کر آؤ، کوئی ڈیکوریشن آئٹم ہو یا ڈنر سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا مہنگا ڈنر سیٹ ہوگا آپ دیکھیں وہ اتنی ہی پیکنگ میں ہوگا. اس کے بولز کی پیکنگ ہوگی، اس کے پلیٹس کی پیکنگ ہوگی، ہے نا. کتنا زبردست پیکنگ میں ہوتا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ مہنگی چیز ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے گی تو بہت ہزاروں کا، لاکھوں تک کا نقصان ہو جائے گا اگر بہت ہی ایکسپینسو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایکسپینسو پروڈکٹ بنایا ہے، ہمیں ایک خوبصورت پروڈکٹ بنایا ہے، ہمیں ایک ڈیلیکیٹ پروڈکٹ بنایا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم کورڈ رہو، پردے میں رہو، تاکہ تمہاری یہ خوبصورتی ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو قرآن میں بتایا گیا. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. تو یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے. اس کی عبادت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، اس کا رات کا جاگنا بہت معنی رکھتا ہے، اور اس جو آخری عشرہ ہے اس کا اعتکاف کرنا، یہ بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ اس کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے.
اعتکاف کے بارے میں ایک چیز اور میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اعتکاف گھر میں نہیں کرتے. اعتکاف اگر آپ نے کرنا ہے تو مسجد میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں رہی، ہماری امہات المومنین کی سنت نہیں رہی کہ وہ گھر میں اعتکاف کرتی. ٹھیک ہے، تو اعتکاف کا اگر کوئی آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے جہاں مسجد ہو، جہاں پہ عورتیں اعتکاف کرتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، آپ کر لیں. اگر نہیں ملتی ہے تو آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں جو رواج ہے ہم گھر میں اعتکاف کر لیتے ہیں تو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے ہماری پہلی آیت کے اندر ہی یہ ساری چیزوں کو کور کیا تھا اور ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے سمجھا تھا. آج ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آیت نمبر 3. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا، یہ جو 1000 مہینے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے نا، تو ہوتا ہے نا جیسے ہم بولتے ہیں کہ مجھے تو 3600 کام پڑے ہیں ابھی، تو یہ 36 کوئی کاؤنٹ تو نہیں ہے ایک کہ 36 ہی کام ہے ہم نے کاؤنٹ کر کے بولے، نہیں نا، ہم بولتے 3600 کام پڑے یعنی بہت سارے کام. تو عربز کا یہ ایک بولنے کا طریقہ تھا. وہ کہتے تھے کہ مطلب کوئی بات اگر بہت لمبی کوئی بات بتانا ہوتی تھی تو وہ 1000 کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربوں کے اوپر نازل کیا، تو انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اس میں ہمیں کیلکولیشن نہیں لگانا کہ 1000 مہینے یعنی اتنے دن اتنے سال، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انسان لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کرتا ہوا عبادت کرتا ہے اس رات میں، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کتنی فضیلت کی یہ رات ہے. ٹھیک ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل یعنی اترتے ہیں، نازل کا مطلب ہوتا ہے اترنا. ٹھیک ہے، اسی طرح انزلہ ہوا، نزلہ ہوا، تنزلہ ہوا، ان سب کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا. تو یہاں پر کیا کہا؟ اترتے ہیں. کون اترتے ہیں؟ الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. والروح، اور روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو مسکنسیپشن ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی بات کروں گی اس کے بارے میں آگے چل کر، کہ روح سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انسان کی روحیں ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ تو لکھا ہے کہ روحیں اتر کر آتی ہیں. تو قرآن میں تو یہ چیز لکھی ہے کہ روحیں اتر کے آتی ہیں، کیسے کہہ سکتے ہو آپ کی روح نہیں آتی؟ بھائی اس روح کا مطلب جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ انسانوں کی روحیں نہیں ہیں. انسان کی روح تو ایک بار اللہ کے پاس چلی گئی، وہ کبھی واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، روح القدس بھی کہتے ہیں، جبرائیل امین کو روح القدس بھی جی، کہتے ہیں، روح اس لیے وہ روح لایا. جی، تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ روح کا مطلب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے، انسانوں کی ارواح، انسانوں کی روحیں نہیں ہیں. تو اترتے ہیں ملائکہ اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اذن سے، اپنی رب کی مرضی سے. ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور انہوں نے کہا چلو اترتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. جہاں بھی کوئی بات آتی ہے وہاں آپ دیکھیے گا ہر جگہ لکھا ملے گا آپ کو اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کی جب فضیلت ہم دیکھیں گے کہ وہ مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے، ہر جگہ آپ کو ملے گا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اذن سے. کوڑی کو شفا یاب کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی کس کی وجہ سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. ہمیں موت کیسے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں اچھا یا برا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. کسی کو اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا، یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، وہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، یہ سب کہنا اسلام میں منع ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے.
اگر ہمارا عقیدہ یہاں پہ کمزور پڑ گیا کہ یہ ایسا نہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے، یہ کہنے لگتا ہے، تو اس کا عقیدہ اللہ پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا میں ایک قدم اللہ کی مرضی سے چل سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں چل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اچھا، یہاں پہ دوسری ایک بات پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر تو جب جنت اور دوزخ اللہ نے لکھی دی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس پہ عمل کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، عمل کرو، ٹھیک ہے؟ عمل تم اپنے شعور، اپنے دماغ سے کرو۔ اب یہاں دیکھیں نا، ایک جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اور ایک انسان کو بھی دماغ دیا ہے۔ جانور اپنا دماغ اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے، انسان اپنے حساب سے کرتا ہے۔ جانور کی طرح تو نہیں ہم رہ سکتے نا کہ ہمیں تو جو ہونا ہے ہو کے رہے گا، نہیں، ہمیں عمل کرنا ہے اسی حساب سے جس حساب سے ہمیں اللہ نے بتایا ہے۔ اس پر ہم یہ بحث نہیں کر سکتے کہ اب تو جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ اگر یہی سوچنا ہے تو انسان کام کرنا بند کر دے، گھر پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ انسان کچھ نہ کرے، کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے، شادی نہ کرے، بچے نہ کرے، پھر تو کچھ بھی نہ کرے، ہر کام وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے، ہر کام انسان کو کرنا ہے۔ اللہ نے کسی کام سے انسان کو نہیں روکا، لیکن جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کے حساب سے چلو۔ من کل امر، ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے جو اترتے ہیں یہ ملائکہ، یہ اللہ کی مرضی سے اترتے ہیں۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 میں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام بہت قوت والے ہیں، یعنی طاقت والے ہیں۔ صاحب عرش کے قرب میں ان کا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے؟ عرش کے قرب میں ان کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں وہ امانت دار بھی ہیں، یعنی ان کی بات سارے فرشتے سنتے ہیں، وہ امانت دار ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کی کوئی بھی وحی لے کر جانا ہوتی تھی تو وہ کام کس کے ذمہ دیا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ دیا گیا تھا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی تو بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا میں رسول اللہ نے ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، غار حرا میں، وہاں پر جب انہیں 2 بار اصلی شکل میں ان کو دیکھا تھا، تو وہ ساری چیزیں ہمیں ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ انسانی شکل میں جب آتے تھے تو ہمیں احادیث میں، ہمیں قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، قدر جو ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر، تو قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تقدیر کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے قدر، کیونکہ اس میں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس رات میں اللہ کے حکم کے مطابق مختلف کام لے کر، جتنے بھی کام اللہ نے بتائے ہوتے ہیں وہ لے کر جبرائیل امین اور کثیر تعداد میں، یعنی بہت ساری تعداد میں فرشتے آتے ہیں، اور سلامتی سے بھری ہوئی ہوتی ہے یہ رات صبح طلوع ہونے تک، یعنی فجر تک۔ سورہ دخان میں جو لیلۃ القدر ہے اس کو لیلۃ المبارکہ کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، یعنی پورا جو بھی سارا حساب کتاب ہے وہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، یعنی پوری پلاننگ کرتا ہے اپنے کام کی اللہ، زمین سے آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف۔ یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں، اللہ تعالیٰ ایک دن میں یہ سارا حساب کتاب کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن کی مقدار، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے، اور وہ اللہ پوری پلاننگ کر کے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ المبارکہ جسے کہا گیا سورہ دخان میں، اس میں کیا ہوتا ہے، پورا سال بھر کا ہمارا جو بجٹ جیسے تیار ہوتا ہے نا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کچھ حساب کتاب کر دیتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں۔ یہ الفاظ میرے یاد رکھیے گا، آگے اس کے بارے میں اور بات کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ سارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ سارا کام ہے، یہ اب تمہیں سال بھر میں کرنا ہے، فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ کب؟
لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ طاق راتوں میں سے ایک رات۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ احادیث سے۔ اور یہ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا کہاں سے پتہ چلا؟ سورہ بقرہ سے، ٹھیک ہے، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سال بھر کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس رات میں فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو اب سال بھر اس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سول سروس ہے ان کے پاس، یعنی وہی ہیں جو پوری کام کو سر انجام دیتے ہیں اور اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر ایک بات کو بہت اچھے سے یاد رکھیے گا جو میں نے کہا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے ابھی بات کی یہاں پہ لیلۃ القدر کی، جسے سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ایک بات ہوتی ہے شب برات کی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ شب برات کون سی رات ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں کہیں نہیں مل رہا؟ ہم اس رات کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک رات ہے، ابھی مائکس انمیوٹ نہ کریں۔ ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی رات ہے جس کے اندر ساری تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، کون زندہ ہے کون مرے گا، یہ سارے فیصلے شب برات میں لکھے جاتے ہیں، اور اس میں جو روحیں ہوتی ہیں وہ اتر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایگزامپل کے جو اس کا جو آیات کوٹ کی جاتی ہے وہ سورہ دخان کی آیات کوٹ کی جاتی ہیں کہ یہ وہی رات ہے جس کے اندر سارے سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب شب برات کا تذکرہ تو ہمیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اچھا، شعبان کی اگر بات کریں، شعبان میں ہی ہوتی ہے نا شب برات، شعبان کی اگر بات کریں تو شعبان کا پورا مہینہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ اتنے روزے رکھتے تھے کہ آپ گویا کہ اسے رمضان سے ہی ملا دیتے تھے، اتنے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک جگہ اور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں اور آپ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو روزے رکھنے سے رک جایا کرو یہاں تک کہ ماہ رمضان آ جائے۔ اب دو جگہ تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر یہ سنائی کہ رسول اللہ پورے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے۔ تیسری حدیث میں نے یہ بتایا کہ آپ آدھے روزے رکھ کے چھوڑ دو یہاں تک کہ ماہ رمضان آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو عبادت کرنے کا لیول الگ ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن عام انسان اگر شعبان کے پورے روزے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ رمضان کے آتے آتے تک اس کا جسم جو ہے وہ کمزور پڑنے لگے گا، اور رمضان کے روزے کیونکہ فرض ہیں اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس لیے تھوڑے دن پہلے شعبان کے روزے ختم کر دینا ہے رکھنا، تاکہ انسان رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر تو اللہ کے رسول کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اب ہم ایک شعبان کا روزہ رکھ کے ہم رسول اللہ کی کون سی سنت کو زندہ کرتے ہیں بتائیے؟ اب یہاں پر پھر اور دیکھیں، شب برات کے بارے میں اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ شب برات کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ شب قدر اور شب برات ہوتا کیا ہے کہ لوگ لیلۃ القدر میں یہ جو رمضان کی جو راتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو رمضان کی رات ہوتی ہے اس میں لوگ نہیں جاگتے، ٹھیک ہے، اس میں لوگ سوتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ شب برات دیکھیں جس کا کوئی بھی تذکرہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، اس کے اندر لوگ اتنی زیادہ عبادات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھ سے کہ بھائی عبادت کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ بالکل کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دین میں اضافہ کرے گا
ٹھیک ہے، جو دین میں اضافہ کرے گا وہ بدعت کرے گا۔ اب ہم دین میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ خاص رات ہے، اگر ہم اس میں جاگ لیں گے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ تو ہے ہی عبادت والا، اس میں آپ روزے رکھیں، راتوں کو جاگیں، بالکل، لیکن ایک خاص رات کو بنانا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ آتش بازیاں کرتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیوں کو سسرال میں تحفے تحائف بھیجے جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی تحفہ بھیجا؟ شب برات تو ویسے آپ کو پورے حدیث میں ملے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی ایسا دیکھا کہ کسی خاص دن کو ایسا رہا ہو کہ انہوں نے کوئی تحفہ بھیجا؟ ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ میں کوسچنز بعد میں لوں گی پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ریان، مجھے آپ کا صحیح نام نہیں پتہ، لیکن انشاءاللہ میں آپ سے کوسچنز لوں گی جب ہماری کلاس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جو نام کو دیکھیں سب سے پہلے، شب برات، شب یعنی کہ رات، ٹھیک ہے۔ شب ہوتا ہے رات کا مطلب، ہم شب بولتے ہیں لیکن ہمیں قرآن میں شب نہیں ملے گا، قرآن میں ملے گا لیل، لیل کہتے ہیں رات کو، چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے برات، برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ والی باراتیں تو ہے نہیں جو یہاں پہ بارات جو لے کے جاتے ہیں لڑکے والے، وہ بارات تو نہیں ہے، برات ہے، ٹھیک ہے، برات۔ برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ کا جو دوسرا نام ہے وہ سورہ برات ہے، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سورہ توبہ ایک واحد ایسی سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہوتی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جب اس سورہ کو لے کر آئے تو اس میں بسم اللہ نہیں لکھوائی انہوں نے۔ ہوتا کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور وہ کہتے تھے لکھو بسم اللہ، تو آپ لکھتے تھے بسم اللہ، آپ تو نہیں لکھتے تھے، مطلب آپ ذہن میں رکھتے تھے اور پھر آپ دوسرے صحابی کو بتایا کرتے تھے کہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نہیں آئے اور بسم اللہ اس میں لکھوائی بھی نہیں گئی۔ تو یہ سورہ توبہ جو ہے اسے سورہ برات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کفار سے برات کا اظہار کیا گیا۔ برات کا اظہار مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجات، چھٹکارا، بیزاری، نفرت کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں برات۔ ہم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی اور پھر سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی، اس میں بھی جو ہم احادیث دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل کر دی، یعنی مجھے اس سے چھٹکارا دلا دیا، یعنی جو الزام میرے اوپر لگا تھا اس سے میں بری ذمہ ہو گئی، میں بیزار ہو گئی، اس چیز سے آزاد ہو گئی، نجات دلا دی مجھے۔ تو برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، چھٹکارا، بیزاری، نفرت۔ اب ہم اس کو بولتے ہیں شب بارات، ٹھیک ہے، شب برات۔ تو شب برات یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے مطلب سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ایک سنت کے اوپر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ دخان میں اس بارے میں آیا ہے، لیکن سورہ دخان میں کیا آیا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ شب برات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اور اس میں لکھا ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا، قرآن کا اصول ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر کریں تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جاتی ہے۔ اب اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم نے سورہ قدر پڑھی تو ہم نے دیکھ لیا کہ تقدیر کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہاں پہ صرف نام لیا گیا لیلۃ المبارکہ، یہاں پہ آ گیا کہ وہ شب قدر ہے، شب قدر میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں مل گیا اس تفسیر کو، اگر ہم نے یہاں سے چیک کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ پھر اس میں کہا کہ یہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو یہ چیز ہمیں کہاں سے مل جاتی ہے؟ سورہ بقرہ سے ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ سے مل جاتی ہے کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں۔ تو یہ ساری آیاتیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہوئے کیا نتیجہ نکالتی ہیں کہ بھائی یہ جو شب ہے، یہ جو رات ہے، یہ جو لیل ہے، یہ رمضان کی ہی آخری راتوں میں ہے۔ اچھا، 15 شعبان کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، لیکن 15 شعبان کے نام سے نہیں ملتا، ہمیں ملتا ہے نصف کہتے ہیں آدھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ نصف شعبان کی رات، یعنی آدھا شعبان جب گزر جائے تو اس کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں
اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ جو شرک کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان کو، اور جو کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جلتے کڑتے ہیں لوگوں سے، ان کو چھوڑ کے باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب یہاں پہ کہا نصف شعبان کی رات۔ اب یہ بتائیں کہ اس میں جب کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہاں پر کیا اس کے علاوہ رسول اللہ کی کوئی عبادت بتائی گئی؟ شب قدر کی عبادت کے بارے میں تو میں آپ کے ساتھ بہت ساری احادیث شیئر کر چکی پچھلے لیکچر میں، لیکن اس رات کی تو اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، کوئی عمل بھی تو ملنا چاہیے نا۔ اب یہاں پر آیا کہ یہ رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، یہاں پہ نصف شعبان نہیں ہے، یہاں پہ ہر رات ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس وقت دنیاوی آسمان پر آتے ہیں، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اچھا، ہینڈز ریز ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جب میری ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر بات کیجیے گا، نہیں تو پھر ریکارڈنگ ہوتی نہیں ہے اور پھر لمبا چلا جاتا ہے لیکچر، میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کوسچنز لوں گی۔ تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں، جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تہجد تو ویسے عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک پورا وقت تہجد کا ہے، لیکن خاص طور پر جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، لاسٹ 1/3 حصہ جب رہ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے دنیاوی آسمان میں، اور وہ ندا لگا کے کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا طلب کرے اور میں دوں، ٹھیک ہے، اور ہر رات آتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ایک حدیث کو لے کر کے نصف شعبان کی رات کو، لیکن اگر یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہوتی، جیسے عید کا دن ہے تو اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے لیلۃ القدر کہا گیا، لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اس رات کا کوئی نام نہیں دیا گیا۔ یہ حدیث ہمیں صرف ملتی ہے کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو۔ اب یہاں پہ لوگ اس حدیث کے یہ پارٹ پہ تو غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو اور کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتے۔ کوشش تو انسان کو یہ کرنا چاہیے تھی کہ ہم کینہ رکھنے سے باز آ جائیں، ہم شرک سے باز آ جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ شب رات میں جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی عبادات کرتے ہیں۔ چلے، اجتماعی عبادات میں کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے دیکھا جائے تو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چراغیں جلائے جا رہے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، گھروں کو لائٹ سے پورا تیار کیا جاتا ہے، جگمگایا جاتا ہے، کھانے پکتے ہیں، حلوے پکتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ ایک حدیث اگر اس سے ریلیٹڈ مل جائے، ایک حدیث بھی اگر مل جائے تو ایک بھی حدیث اس سے ملتی جلتی ہمیں نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی خاص عمل اس رات کو نہیں کیا، نہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کوئی خاص یہاں پہ توجہ دی کہ بھئی یہ خاص رات ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم حدیث نہیں ڈھونڈتے، ہم روایات نہیں دیکھتے، ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، ہمارے ابا یہ کرتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہماری دادی یہ کرتی تھی، بس یہ ہم نے دیکھا اور ہم نے اسے فالو کر لیا۔ میں نے آپ کو سوال بتائے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، جب تک انسان کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے، جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے، جس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس کا تم نے کیا کیا؟ آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کو علم حاصل نہیں ہوا تھا تو اللہ کہیں گے کہ میں نے تو رسول بھیجا تھا، اللہ کہیں گے میں نے تو کتاب بھیجی تھی، اللہ کہیں گے میں نے تو رسول اللہ کی تعلیمات تم تک بھیجی تھی، کیوں تم نے اسے پڑھا نہیں؟
آباء و اجداد کی پیروی کرنے کو تو میں نے تمہیں بھیجا ہی نہیں تھا، میں نے تو تمہیں رسول اللہ کی پیروی کرنے کو بھیجا تھا، میں نے تو تمہیں اپنے احکام ماننے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو تم سے پیدا ہونے سے پہلے تم سے یہ عہد لے لیا تھا، یہ وعدہ لے لیا تھا کہ تم صرف میری بات مانو گے، میری عبادت کرو گے۔ اور قرآن میں ہمیں جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ کیا فرمایا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری یعنی رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ سے محبت نہیں کی تو ہم اللہ کی پیروی کرنے والے ہی نہیں ہیں، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اگر کوئی واقعی میں اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی سے محبت کرے، ان کی پیروی کرے، اور جب ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا، وہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحیم ہے۔ اچھا، اگر اب یہ کہو کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، تو دیکھیں روزے رکھنے کی اگر بات آتی ہے تو آپ جو سوموار اور جمعرات ہیں اس کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ہم اگر عبادت کرنے پر آتے ہی ہیں تو عبادات تو بہت ساری ہمیں ملتی ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، لیکن نہیں، ہم تو شعبان والی رات کی عبادت کریں گے اور دن کا روزہ رکھیں گے، بہت ثواب ہے۔ لیکن جو ہر منڈے اور ہر تھرسڈے کو روزے رکھنے کا کہا گیا، جس میں کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو اسے بخش دیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور ناراضگی ہو۔ دیکھیں وہی بات آ گئی نا، نصف شعبان والی بات آ گئی نا کہ جو انسان شرک کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سوموار اور جمعرات کے روزے کے بارے میں بھی یہی آ گیا کہ جو ہر سوموار اور جمعرات کو روزے رکھے گا اس کی اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو کہ بغض نہ کرتا ہو۔ اب یہاں پر کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں اس کی فضیلت بھی بتا دی گئی۔ تو امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ انسان بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے برا خیال کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بہت ہی بری بات ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی بری بات ہے کسی کے لیے بدگمانی کرنا۔ بدگمانی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے غلط خیال رکھنا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اچھا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ ریزن سے ہی رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بدگمانی ہوتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کو تلاش نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھائیاں تلاش نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا۔ دیکھیں نازیہ نے کہا غلط فہمی ایک الگ چیز ہوتی ہے، کسی کو لے کے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بدگمانی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے برا ہی سوچنا کہ یہ تو ہے ہی برا، وہ ہوتا ہے بغض، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، ٹھیک ہے، بدگمانی کرنا، یہ سب ایک ہی کے میننگ سمجھ لیں، تھوڑے اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے برا ہی سوچنا، غلط ہی سوچنا۔ غلط فہمی تو یہ ہوتی ہے کہ ہو گئی غلط فہمی، یہاں پہ غلط ہی سوچنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا شخص افضل ہے، کون سا شخص افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صاف دل والا، سچی زبان والا، سچی زبان سچ بولنے والا ہو اور صاف دل ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں جو صاف بولتا ہے، لیکن صاف دل والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اور جس میں کوئی کینہ نہیں ہو، حسد نہ ہو، وہ ہوتا ہے صاف دل والا۔ کسی کے لیے کوئی برائی دل میں نہ رکھنا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے حسد، جلن نہ رکھنا، وہ ہوتا ہے سچے دل والا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ تمہارے اندر تم سے پہلی والی امتوں کی بیماری سرایت کر جائے گی، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم لوگوں کے اندر بھی وہی بیماری آ جائے گی جو تم سے پہلوں میں تھی، یعنی جو یہود تھے، نصارہ تھے، وہ بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی۔
اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے. یہ دین کو ٹنڈ منڈ کر دیتی ہے. جیسے بالوں کو جیسے مونڈ دیتے ہیں نا، بال گنجے کروا دیتے ہیں، ٹکلا ہو جانا جس کو بولتے ہیں، ہے نا، بال پورے ہٹا دینا. تو یہ دین کو اس طرح سے مونڈ دیتی ہے. اور یہ بالوں کو مونڈنے والی نہیں ہے. ایسا مت سمجھو کہ جیسے مطلب ایسی کوئی بیماری آ جائے گی تمہارے بال ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے. یعنی جو دین ہے وہ پورا کیا ہوگا، اس سے جیسے اس طرح پھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بال پورے چلے جاتے ہیں. تو اگر انسان اپنے جس دل کے اندر حسد اور بغض رکھے گا تو آپ کی نیکیاں، آپ کا دین پوری طرح سے اس طرح سے منڈ جائے گا جیسے بال مونڈے جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی بری بیماری ہے. اچھا، ایک اور ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان گئے تھے، اور اس وجہ سے شب بارات میں قبرستان جانا الاؤڈ ہے. مطلب جانا افضل ہے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے. دیکھیے، قبرستان جانے والی جو بات ہے وہ ایسی ہے کہ قبرستان تو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے یاد تازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد تازہ ہوتی ہے قبرستان جانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا. لیکن کیا شب برات جس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کیا اس رات کو جانا چاہیے؟ تو یہاں پر ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نہ بیان کروں؟ میں نے کہا کہ جی ضرور کہیں. انہوں نے کہا کہ جب میری رات تھی، یعنی باری ہوتی تھی، الگ الگ بیویاں تھیں رسول اللہ کی، تو الگ الگ ان کی باری ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب میری رات تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ عشاء کے بعد واپس تشریف لائے، چادر رکھی، جوتے اتار کر پائیتی کی طرف رکھ دی. اب یہاں پہ کوئی رات کا تذکرہ نہیں ہے کون سی رات تھی، ٹھیک ہے. آپ لیٹ گئے، آپ تھوڑی دیر لیٹے رہے. جب آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی تو آپ آہستہ سے اپنے آپ نے چادر اٹھائی، آرام سے جوتے پہنے اور دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے. اب آپ کس طرح سے گئے؟ آپ بالکل دھیرے سے، تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند خراب نہ ہو، آپ اٹھے اور چلے گئے. یہاں پہ کسی رات کا تذکرہ نہیں ہے. ایک رات جب میری باری تھی، صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے. اچھا، ادھر اب عائشہ رضی اللہ عنہ جاگ رہی تھی، آپ اٹھی، آپ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی دیکھنے کے لیے کہ کہاں گئے رسول اللہ. ہوتا کیا تھا کہ بہت ساری ازواج تھیں رسول اللہ کی، تو کہاں گئے، کس کے پاس چلے گئے، کیوں چلے گئے. ایک کم بھی عمر تھی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ان کی. تو اب وہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ کہاں گئے، تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ بقیع قبرستان میں گئے اور وہاں کھڑے رہے. پھر آپ نے وہاں دعا کی اور دعا کر کے آپ لوٹ آئے. جب لوٹ کر آئے تو رسول اللہ پہلے دھیرے چلے، پھر تھوڑا تیز چلے، پھر اور تیز چلنے لگے. انہیں ایک سایہ نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ سمجھے نہیں کہ کون ہے. اب حضرت عائشہ جو تھی وہ آپ سے پہلے پہنچنا چاہتی تھی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ آپ پیچھا کر رہی ہیں. تو آپ بھی پہلے تھوڑا دھیرے چلیں، پھر دیکھا تیز چلیں، پھر اور تیز چلیں، اور تیز جاتے جاتے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں. رسول اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ بتانا نہیں چاہتی تھیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھئی بتا دو، نہیں تو مجھے تو میرا رب بتا دے گا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ نے ساری بات انہیں بتا دی. تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور تم سو رہی تھیں، تو میں دھیرے سے باہر چلا گیا، ان سے بات کی، اور تمہیں جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ. اور جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ جو بقیع ہے وہاں پر جائیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. اس لیے میں وہاں گیا اور میں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی. تو یہ حدیث ہے. اب اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ شب برات، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھیرے سے گئے، چپ کے گئے، اگر یہ اتنی بابرکت رات کی ہی فضیلت ہوتی تو کیا رسول اللہ یہ ساری برکتیں اپنے لیے رکھتے؟ کیا وہ صحابہ کو نہ بتاتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ساری کتنی احادیث کی راوی ہیں، ساری باتوں کو جانتی ہیں، اتنا ان کے پاس علم اسی لیے تھا کیونکہ وہ رسول اللہ کے پاس سب سے زیادہ رہی تھیں. تو کیا رسول اللہ ان کو بتاتے نہیں، ان کو جگاتے نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں اور ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن لے کر آئیں، چلو
پہلی بات تو ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسرا یہاں پہ کوئی بھی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ملتا. 15 شعبان سے جو حدیث تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتے ہیں آپ کے گناہوں کو. ٹھیک ہے. تو لیلۃ القدر یا یہ جو ہم کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ، یہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن رمضان میں نازل ہوا. یہ ہمیں سورہ بقرہ سے ملتا ہے، اور ڈفرینٹ احادیث سے ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے. ڈفرینٹ احادیث سے ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے. تو یہ رات 15ویں شعبان کو آتی ہے. یہ کہیں سے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، بلکہ آخری شعبان کی آخری رمضان کی طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے. آخری آیت دیکھ لیں اس کی، سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام یعنی سلامتی والی رات ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ فجر نہ ہو جائے تب تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ سلامتی والی رات ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سلامتی والی رات ہے تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو مرد حضرات کر سکتے ہیں بالکل کریں. عورتیں اگر چلیں اعتکاف نہیں کر سکتی، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ٹھیک ہے. نفلوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں. ٹھیک ہے. بہت سارے طریقے ہیں، صدقہ کریں. ٹھیک ہے. اللہ سے جتنا قرب حاصل کر سکتے ہیں ان راتوں میں کریں، نہ کہ ایک اس رات کو بنا کے کہ اس رات میں آپ چراغیں جلا رہے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں، جس رات کے بارے میں ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.